الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حسب معمول آج کا رمضان المبارک کا روزہ بھی الحمدللہ بہت اچھا گزرا. اللہ پاک نے ہر قسم کی مصیبت اور مشکل سے محفوظ رکھا، اور ایمانداری کی بات یہ ہے اس بڑھاپے میں بھی بہت لطف آیا کہ سارا دن روزے کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت، حافظ صاحب کے قرآن کی سماعت، دین کی کتابوں کا مطالعہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر عبادت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I'm sorry جی، وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی، رابطہ ٹوٹ گیا تھا. امید ہے کہ اب انشاءاللہ رابطہ صحیح ہو گیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام میں، اللہ کے پاک کلام میں جو ارشادات ربانی ہیں، جب تک ان پر ہم غور نہیں کریں گے، اس وقت تک ایمانداری کی بات یہ کہ میں کچھ نہیں مل سکتا. غور و فکر کی عادت ڈالو. اس لیے میں پورے جو سپارے کا خلاصہ وہ بیان نہیں کرتا. کیا سمجھا، کیا پدی کا شوربہ، سوا سپارے کی باتیں بناتا ہوں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. میں پھر 2-3 آیات کا انتخاب کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ یہ تو یاد ہو جائیں گی آپ کو. جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو دیکھیں گے، تو آپ کو کم از کم احساس تو ہوگا کہ اتنی بات اللہ کے قرآن کی ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. ارشاد ربانی ہے. یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور آیت نمبر ہے 99 اور 103. 99 and 103 یہ 2 آیات ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے. خالی ترجمہ، تفسیر نہیں کہہ رہا میں آپ سے، ترجمہ دیکھنا. تفسیر میں تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کاریگر لوگ بھی بہت اس دنیا میں،
سوشل میڈیا پر تو خاص طور پر ہیں، وہ بات ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں. خالی ترجمہ پڑھو. ترجمہ اتنا واضح ہے کہ یقین کریں آپ کو اس میں تفسیر کی ضرورت نہیں. جس درویش کی بات سن کر کے آج جب میں ختم کروں تو اپنا قرآن پاک نکالنا اور سورہ توبہ کی یہ 2 آیات نکالنا ہے. پہلے 99 پڑھنا، پھر 103 103 پڑھنا، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں جو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب دیتا ہے. غور و فکر کی ضرورت ہے. ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ یہ جو میرے بندے دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، یہ مدینہ پاک سے باہر بدو، جسے بدو کہتے ہیں، بدو اعراب، اللہ کہتا ہے ان کو اعراب، اعرابی بدو لوگ. اللہ فرماتا ہے بڑے سخت ہے، چونکہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یا اونٹوں کے پیچھے ہوتے ہیں یا بکریوں کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر خصلتیں بھی جانور والی ہیں، اجڑ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ابھی اللہ فرما رہا ہے، یہ 99 آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، ان بدوؤں میں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خالی ترجمہ پڑھنا. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شمار کرتے ہیں خرچ کرنے کو. کس کے لیے؟ اللہ کی قربت تلاش کرنے کے لیے. اللہ کی قربت کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ بات ختم نہیں ہوئی. یہی قرآن بتا رہا ہمیں وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور ان کا ایمان و عقیدہ یہ کہ ہمیں نبی کی دعائیں بھی ملیں گی. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ہے اللہ واسطے کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. لیکن نیت کیا ہے ان بدیوں کی؟ جو مومن ہیں، اجڑ نہیں، مومن ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ فرماتا ہے ان کی نیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت بھی تلاش کرنی ہے اور سچے نبی سے دعائیں بھی لینی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ غصہ نہیں کیا، اللہ ناراض نہیں ہوا کہ یہ مجھے چھوڑ کر جب میں کافی تھا تو پھر نبی کی دعائیں کہاں سے آ گئی بھائی؟ نہیں غصہ کیا اللہ نے. ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے مت مانگو، وہ بھی انسان تھا ہماری طرح. ہم بھی کب کہتے ہیں، لیکن اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ وہ حالانکہ بدو جاہل تھے، اجڑ، لیکن جو ایمان لے آئے ان کی نیت کیا ہے کہ سامان اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں قربت کے لیے مدینے روانہ ہو گئے. کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی دعائیں لینے جا رہے ہیں. اللہ صلوات الرسول. یہ عقیدہ ہے ان ایمان والوں کا جو پڑھے لکھے نہیں تھے. اور ہم پڑھے لکھے کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جتنے تیر اور تفنگ ہیں ہمارے، سارے وہ اپنے نبی کی ذات پہ چلاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. فرمایا اللہ نے اللہ خبردار ہو جاؤ، انہا قربت لہم، اے لوگو میں نے ان کو قربت عطا کر دی، میں نے ان کو قربت عطا کر دی. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اس عقیدے کی وجہ سے جو ان کا ہے کہ قربت اللہ کی، دعائیں نبی پاک کی، میں ان کو نہ صرف قربت عطا کروں گا، ان کو جنت بھی دوں گا، اپنی رحمت بھی دوں گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ 99 آیت ہے سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے. پلیز اس کا ترجمہ دیکھنا ذرا اپنے قرآن کریم میں. اب اس کے ساتھ دوسری آیت لمبا مضمون ہے تو میں چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے تو مختصر کر دیا. اگلی آیت پہ چلے جائیں. یہ ہے 103. آیت کا نمبر کیا ہے؟ 103. 103 آیت ہے.
اب وہ مدینے آ گئے سامان لے کر کے، زکوٰۃ کا سامان ہے، خیرات کا سامان ہے، اللہ واسطے کا ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، سب کچھ لے کے گاؤں سے، جیسے لوگ چلا کرتے تھے پرانے زمانے میں، اور خاص طور پر جمعے کے دن بدو آیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، وہ اپنے سامان گاؤں کی تحفے گفٹ لے کے نبی پاک کے پاس آیا کرتے تھے، کھجوریں ہوتی تھیں، بکرے ہوتے تھے، جو بھی ان کو ملتا وہ سب کچھ لے کر کے، زکوٰۃ کا سامان بھی ہوتا وہ لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ جب پیش کر دیتے، اب اللہ کا حکم سنیے، مولوی کا حکم نہیں، اللہ کا حکم۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب یہ جو لے کے آئے ہیں نا صدقے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ تحفے، یہ گفٹ، سب کچھ لے کے آئے، یہ آپ کے سامنے ڈھیر کر دیا ہے، یہ ہے نا سامنے پڑا ہوا، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ہاتھ رکھو اس پہ، ہاتھ رکھو، تطہرہم وتزکیہم بہا، پاک کر دو، ہاتھ رکھو گے پاک ہو جائے گا۔ نبی ہاتھ رکھے گا، کہے گا میں نے قبول کر لیا، یہ لفظ کہہ دو کہ اے اعرابیو، میں نے تمہارے یہ گفٹ، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ سب کچھ قبول کر لیا، قبول ہو گیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ ترجمہ پڑھنا ذرا جا کر کے قرآن کریم کا۔ اللہ کہتا ہے محبوب اب یہ سامنے رکھا ہوا ہے تمہارے، کھجوریں پڑی ہیں، گفٹ پڑے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہیں، یہ خیرات پڑی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیز رکھی ہوئی انہوں نے، بکرا بھی بندھا ہوا ہے، مرغیاں بھی ہیں، سب کچھ لے کے آتے تھے وہ۔ بلکہ ایک صحابی تو ایسا تھا کہ عرابی غریب آدمی تھا، جیب میں پیسہ کوئی نہیں تھا، مدینہ پاک آ گیا، دیکھا لوگ بڑی بڑی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، تو باہر ایک تربوز والا کھڑا تھا، اس کو کہا کہ یار مجھے یہ تربوز دے دو، میں نماز پڑھ کے جمعے کی تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تو اس کو کہا ٹھیک ہے، اس نے تربوز دے دیا، جا کے نبی پاک کا بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ گفٹ قبول فرمائیے۔ سرکار نے قبول فرمایا، کٹوا کے تقسیم کر دیا۔ جمعے کے بعد جب سارے مل کر جانے لگے تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار نے پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ میں نے پیسے دینے تربوز والے کے، اس سے میں نے وعدہ کیا تھا جمعہ پڑھ کے میں دے دوں گا، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ تو تم گفٹ لائے تھے۔ کہنے لگا وہ تو ہو گیا، وہ تو آپ نے گفٹ سمجھ کے قبول کر لیا، جناب آپ پیسے دو، میں نے بار دینے ہیں۔ یہ درویش تھے سرکار کے۔ ہاتھ رکھو ان پہ، اب سامان سامنے پڑا ہوا ہے، اب اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ آپ مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہو، اور جی سامنے کھانا رکھ کے دعا کرنی جائز ہے؟ کبھی جاؤ نا مولویوں کے پاس، اللہ مجھے معاف کرے، وہ جی کھانا پیچھے رکھ کے دعا کرو، کہ وہ آگے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ مرغیاں، یہ بکریاں، یہ کھجوریں، یہ تربوز محبوب تیرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اب تو یہ کیا کر، ہاتھ اٹھا اور دعا کر، وصلی علیہم، اب دعا کر ان کے لیے، سامنے رکھ کے کھانا۔ یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، پڑھنا ہے اس کو، ترجمہ اس کا، تشریح کی ضرورت نہیں تمہیں، یہ اتنا صاف ہے، یہ تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی علیہم، محبوب تو دعا کر، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، جب تو دعا کرتا ہے ان درویشوں کو سکون ملتا ہے، تو ان کو سکون پہنچا دعا کر کے۔ نبی نے دعائیں دی ہیں سرکار نے، اور کہتے ہیں فقہاء علماء مفسرین کہتے ہیں کہ نبی نے جس کو دعا دی آپ یقین کریں وہ نسلوں تک چلی، پوتوں کو بھی پڑپوتوں کو بھی، وہ نسل در نسل دعا چلتی رہی تھی کہ نبی نے دعا کی تھی۔ ابھی چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، وگرنہ میں آپ کو قرآن کریم کا دوسرا ایک واقعہ سناتا، لیکن سناؤں گا کسی وقت میں۔ بالکل پتہ نہیں کس نیک بندے نے کوئی کام نیک کیا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنی نسلوں بعد اللہ تعالی نے بچوں کو فائدہ پہنچایا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک تھا، اس نیکی کی طفیل ہم ان بچوں کے ساتھ نیکی کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ تو سرکار دعا دیتے تھے، اور وہ دعا مدتوں چلتی تھی، پوتے بیٹے پڑپوتوں تک چلتی تھی دعا، ایسی دعا تھی۔ سرکار جس کو دعا دے دیتے تھے اس کا کام بن جاتا تھا۔ اور یہ دعا کس نے کروائی بھائی؟ اللہ نے۔ وصلی علیہم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ محبوب ان کے لیے دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، جب تو دعا کرتا ہے تو محبوب
ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندے کیوں آئے ہیں، یہ نیت کر کے آئے ہیں بصلوات الرسول، ہم مدینے جا رہے ہیں، قربت اللہ کی تلاش کریں گے، اور دعا کس کی لیں گے؟ رسول کی دعا لیں گے۔ آپ بھی لیا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب، جب میرے بندے گناہ گار ہو جائیں، بڑے گناہ ہو جائیں، اور یہ تیرے پاس تیری بارگاہ میں آ جائیں، تو محبوب تو ان کی سفارش کر دینا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو ان کے لیے استغفار کی دعا کر دینا، میں قبول کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا ان کو۔ ٹھیک ہے نا قرآن مجید میں؟ تو محبوب کو ساتھ رکھو، جب تک نبی پاک آپ کے دل میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، یقین کریں نہ آپ کی کوئی دعا قبول ہے، نہ آپ کی کوئی نماز قبول ہے، یہ سب کچھ تو انہی کا صدقہ تو ملا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے، اگلی آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے، یہ سورہ یونس ہے، یہ وہ آیت نمبر 12۔ یہ ہمارے آج کل کے حالات سے نا، یہ کرونا کی جو مشکل ہے، ہاں جی، بندہ چیخے مار رہا ہے، میں بھی مارتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو، دنیا کر رہی ہے، یا اللہ مخلوق کو معاف کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یوں کر دے، کہتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، آج جو تم دعائیں کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھول جانا، لیکن تمہیں عادت ہے بھولنے کی۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں عادت ہے، بھول جاتے ہو تم۔ ارشاد ربانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب ہم کوئی تکلیف چھوڑتے ہیں اپنی تھوڑی سی، جسے پنجابی میں چونڈی کہتے ہیں، ایسی لگتی نا آپ کو تھوڑی سی تکلیف، تو چیخے مارتے ہو، دعانا، چیخے مارتے ہو، پکارتے ہو، لِجَنبِهِ قَائِدًا او قائما، لیٹے ہوتے ہو تو یا اللہ کرونا کو دور کر دے، یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، یا اللہ اس مشکل سے نجات دے دے، اٹھ کے بیٹھتے ہو، نیند نہیں آتی خوف سے، پھر کہتے ہو اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یہ لے جانا کرونا یہاں سے، کیوں تم نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، بیٹھے بھی سکون نہیں ہے تو کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ مصیبت لے جا، یا اللہ یہ خوف ختم کر دے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ دعان عریض، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، میں تو نہیں تھکتا سنتا ہوا نہیں، لیکن بندہ خود تھک جاتا ہے، اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں چھوڑتا۔ چلو ہو گیا، میں نے سن لی، مالک ہوں نا، خالق بھی ہوں، اور پتہ ہے کہ میرے بندے ہیں، میرے علاوہ ان کو کون پوچھے گا؟ اللہ ہی پوچھنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب میری رحمت جوش میں آتی ہے، میں کہتے چلو میرے بندے شور مچا رہے ہیں، میرے بندے رو رہے ہیں، چلو میں ان کی رونے کی لاج رکھ لیتا ہوں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر اللہ پاک وہ تکلیف ان کی کھول دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں۔ سرکار نے بھی دعا فرمائی تھی ایک دن کہ یا اللہ اس بیماری کو مدینے سے لے جا، تیری تو دنیا وسیع ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، سمندر ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، یا اللہ کہیں اور بھیج دے، یہ یہاں سے لے جا اپنی دنیا سے۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے یقیناً، اور کرنی بھی چاہیے، چونکہ اللہ تو مسلمانوں کا تو نہیں ہے، اللہ تو سب کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی ہے لیکن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ جتنی اس کو تکلیف ہماری ہے اتنی دوسری مخلوق کی بھی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کیا غرض ہے؟ وہ نہیں اس بات کو دیکھتا کہ مجھے کون مانتا ہے اور مجھے کون نہیں مانتا، لیکن اس میں ایک مسئلہ رب نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے ہی وہ مصیبت کھلتی ہے،
کرونا بھاگ جاتا ہے، دنیا سے خطرہ ختم ہو گیا، فلاں پکڑا گیا، فلاں ملک قابو آ گیا، فلاں بےایمانی کی تھی، فلاں نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کیا تھا، ساری بات کھل گئی، دنیا کو پتہ لگ گیا بھئی کیا ہوا تھا۔ اب پھر وہی اللہ کہتے تماشے ہیں، وہی کھیل و لاہ و لعب ہیں، وہی ڈرامے ہیں، وہی تماشے، وہ جو کرتے تھے پھر اسی کام پہ آگے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ان کو کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ جب میں ان دنوں میں اللہ کو کیسے یاد کرتا تھا، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے یاد نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے یاد کر لیا کر کہ ایک زمانہ تجھ پہ ایسا گزرا ہے کہ جب تو روتا تھا، جب تو چلاتا تھا، جب تو پریشان ہوتا تھا اور سمجھتا تھا نہ جانے اب میں باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے یہ کرونا چمٹ جائے گا، اور ہسپتال والے تو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے پھر آگے بھیج دیتے ہیں۔ ابھی کل بروکلین میں 100 کے قریب لاشیں کوئی روڈ پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو حالت ہے ہماری۔ اللہ کہتا ہے کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، پھر میرے بندے کو وہ وقت یاد نہیں آتا کہ جب وہ مجھ سے مانگا کرتا تھا، جب میرے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، جب میرے سامنے رویا کرتا تھا، جب اپنی پریشانی کا اظہار کرتا تھا، اپنے بچوں کی خیر مانگتا تھا، گھر والوں کی خیر مانگتا تھا، اپنی خیر مانگتا تھا، اب نہیں یاد آتا۔ اور فرماتا ہے میرا مالک کہ جب اس کو پھر یاد نہیں آتا تو پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو گند مند وہ کر رہا ہے، جس کام پہ وہ لگا ہوا ہے، جو وہ کر رہا ہے، ہم اس کو ہی اس کے سامنے خوبصورت بنا دیتے۔ چل بھائی، اگر تیری یہی مرضی ہے کہ تو ہمیں یاد نہیں کرنا چاہتا تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر یہ جو کام تم کر رہے ہو نا، اب تم اس میں غرق ہو جاؤ کہ جی میرا دل خوش ہوتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ پھر كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا، تو ہم تمہارے وہ اعمال تمہارے سامنے خوبصورت کر دیں گے تاکہ تمہیں پھر میرا خیال ہی نہ آئے۔ اور جب تمہارے دل سے میرا خیال نکل گیا تو میرے بندے تیرے سارے سہارے عارضی ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ عارضی ہے تو ہمارا سہارا بھی عارضی ہوگا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ ہماری والدہ کے ساتھ بچپن میں تو چکی چلایا کرتے تھے، پرانا زمانہ تھا، گاؤں میں رہتے تھے تو وہ چکی ہوتی تھی، 2 پارٹ ہوتے تھے اس کے، تو والدہ گندم ڈالتی تھی تو ہم دونوں مل کے اس کا چکا، وہ پتھر کا ہوتا تھا تو وہ آٹا نکلتا تھا اس سے۔ بڑی سروس کی ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا کہ جو دانے ہم وہ کلی میں ڈالتے تھے وہ اس کے ساتھ پڑے رہتے تھے، اور جو پتھر کے نیچے آتے تھے وہ پس کے آٹا بن جاتا تھا۔ تو میں نے اکثر ماں سے پوچھتا تھا کہ ماں جی یہ کیا وجہ ہے، دانے تو ہم نے اکٹھے ڈالے ہیں لیکن یہ کیوں بچ گئے ہیں؟ تو بتایا کرتی بیٹا یہ کلی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اور جو چیز کلی وہ لمبی کھڑی ایک، وہ اس ایک وحدہ لا شریک کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ پسرے سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہے جو خدا ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم نے اس وقت، مومن کے لیے 2 چیزیں ہیں، یاد رکھو، بس آخری بات ہے یہ، مومن کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ مومن کو تکلیف پہنچے اور تکلیف پہ صبر کرے تو بھی ثواب ہے، تکلیف پہنچی صبر کر گیا ثواب ہے، اور وہ اس کی تکلیف ختم ہو گئی شکر کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، شکر کا بھی ثواب مل گیا۔ تو مومن کی تو موج ہی موج ہے، تکلیف ہو تو راحت ہو تو میرے بھائی اگر ہم مومن ہیں تو پھر یہ تکلیف ہماری صبر کی وجہ سے ہمارے لیے ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اور جب یہ مصیبت ختم ہوگی تو پھر بھی شکر کریں گے، اور جب شکر کریں گے ہمیں پھر ثواب مل جائے گا۔ تو موج ہی موج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری یہ موج قائم و دائم رکھے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہو سکے تو تراویح میں آج کل بھی قرآن کریم آپ سن سکتے ہیں، سنا جا رہا ہے، اللہ پاک نہیں تو خود پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ درمیان میں وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ سب کو معاف کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔